حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے حضور اور اللہ کے علم کے حوالے سے جو عقیدہ دیا ہے، جو اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی، ازلی، ابدی اور لامحدود ہے، اور نبی علیہ السلام کا علم محدود، عطائی اور مخلوق ہے۔ اور اللہ کے علم اور نبی کے علم کا اگر تقابل کریں تو یوں بھی ہم مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح، اور یہ دولت المکیہ کے اندر یہ کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم اتنا بھی ہم نہیں مانتے جتنا ایک چڑیا چونچ میں پانی لیتی ہے۔ لیکن یہ بھی ختم نہیں ہوئی بات، ہمارے عقیدے کی یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ اگلا جملہ ہے اس کا کہ اتنا بھی ہم نہیں مانتے، یعنی اللہ کا علم 7 سمندر، اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم جو ہے وہ چڑیا کی چونچ میں پانی کے قطرے جتنا بھی ہم اس کی تمثیل نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول اور باقی تمام انبیاء، شہداء، اولیاء، ملائک، جمیع مخلوقات اور رسول کے علم کا اگر تقابل کیا جائے تو رسول اللہ کا علم 7 سمندروں کی طرح، اور اس کے مقابلے میں تمام نبی، تمام ولی، تمام شہید، تمام ملائکہ، ان کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا کی چونچ کے مقابلے میں پانی کا قطرہ۔ اب یہ اصل معاملہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے لیے جب بات کریں تو ان کی شان کے مطابق، اور اللہ کے لیے بات کریں تو ان کی شان کے مطابق۔ تو جب رسول اللہ کے لیے ہم بیان کریں تو ہم یہ نہ کہیں کہ حضور کو آگے کا علم نہیں، حضور کو پیچھے کا علم نہیں، حضور کو اتنا نہیں۔ اس سے ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محدود کر دینا اس حوالے سے، اور یاد رکھیں ہمارے عقیدہ جو ہمارا علم غیب کلی کا عقیدہ ہے وہ معدومات کا عقیدہ نہیں ہے، وہ موجودات کا عقیدہ ہے۔ یہ بڑی عام بات ہے، اس کو غلط ملت کیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہوں کہ میں دعوت دوں گا کہ اس حوالے سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی زندگی کی جو آخری کتاب ہے اس کے اندر سیم یہی باتیں لکھی ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے، تو اس کو اپنا لیا جائے۔ تو میرے خیال میں اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب مولانا اشرف علی تھانوی بھی یہی کہہ رہے ہیں اور مولانا احمد رضا بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ جنگ کیا ہے؟ جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے ڈاکٹر صاحب میرا جملہ مکمل، جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، جو کہتے ہیں کہ جتنا علم، وہ جو کہتے ہیں کہ جتنا علم ملک الموت اور شیطان کو ہے معاذ اللہ اتنا بھی نبی کو نہیں ہے، ہماری جنگ ان سے۔ ملک الموت اور شیطان کے علم کے ساتھ حضور کے علم کا موازنہ کر کے مثال دینا، اس سے بڑی کوئی توہین نہیں ہے۔ اچھا یہ آپ ہی کی کتابوں میں دیکھیے، میں ان کتابوں پہ نہیں، اگر آپ ان کتابوں پہ آئیں گے یہ سٹیج نہیں ہے، میں ان کتابوں پہ بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں کیا ہوا مولانا، وہاں کیا ہوا کہ ان کتابوں میں جو کچھ آپ نے کہا اس کے رد میں اگر کہا گیا تو آپ نے کہا جی کہ یہ ہو گیا۔ دیکھیے کتابوں، آپ لوگوں کی کتابوں کی وجہ سے ہم کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں۔ ابھی بات یہ ہے ہم تو متفقات کی اور مشترکات کی بات کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ بات نعرے لگائیں، نعرے یا رسول اللہ، تمام فرشتوں، تمام جنات، حتیٰ کہ تمام ولی، غوث، کتب، ابدال، تمام انبیاء کا علم ایک طرف ہو، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان سے زیادہ یعنی آپ اس بات کو گستاخی مانتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ حضور کا علم دیکھیے شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم ہے، وہ گستاخی ہے۔ میں اس پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، میں یہ صرف اتنا پوچھ رہا ہوں اس میڈیا کے سامنے کہ گستاخی ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوال پوچھ رہا ہوں کیا مولانا گستاخی ہے؟ میں بتا رہا ہوں، آپ پہلے کہہ چکے کہ گستاخی ہے، میں بتا رہا ہوں، یہی تو پوری 100 سال کی جنگ ہے کہ یہ گستاخی ہے۔ آپ میری بات سن تو لیں کہ اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آج کے اس منچ پر، آج کے اس اسٹیج پر یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ ہم تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ علماء دیوبند حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ثابت کرنے کے لیے شیطان کے علم کو یا ملائکہ کے علم کو یا کسی اور علم کو موازنے کے طور پر پیش کرنا حضور کی بے ادبی سمجھتے ہیں، حضور کی گستاخی سمجھتے ہیں۔ اور جس عبارت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں، میں نے وہ ایک لفظ پڑھا ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ آپ کی ہی ایک کتاب اور عبارت کا جواب دیتے ہوئے وہ کہا گیا جہاں تک تعلق ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، صفات کا، وہ علم ہو، حسن ہو، جمال ہو، تقوی ہو، ہر اعتبار سے یہ بات طے ہے
کہ ساری کائنات کا علم کم ہے، پیغمبر کا علم زیادہ ہے، اور پیغمبر دو عالم کا علم کم ہے، اللہ کا علم زیادہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یعنی حضور سب سے نہ بڑی بڑے بات بھائی یہ- جیسے ہیں، سب سے بڑی نہ بات کسی نہیں، عالم نہیں، جیسے کوئی ایسی ہیں، بات نہ نہیں۔ کسی اور جیسے ہیں۔ اس کا صحیح ہے، مطلب ہے صحیح ہے۔ حضور اللہ کی مخلوق میں بے مثل وہی، یہ بے مثال اور بے مثال۔ سبحان بڑے بھائی کی بات کیا ہے، یہ تو حضور سرور بس دو ٹھیک عالم ہو گئی نا صلی اللہ بات۔ علیہ وسلم یعنی نے نہ گاؤں کے چودھری نہیں، جیسے، صحیح ہو گئی نا بات۔ دیکھیے آپ اشتباہ نہ پیدا وہ کسی کریں، جیسے ہو گئی نہیں نا ہیں، وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ حضور سرور سبحان دو اللہ۔ عالم نے خود الحمدللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخی کا لفظ کہا ہے، ٹھیک ہے، اخی کا لفظ حضور سرور دو عالم نے خود کہا ہے کہ اے عمر جاؤ تو اپنے بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، لیکن اس کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ جس طرح ہم اپنے بڑے بھائی کا احترام کرتے ہیں، الیاذ باللہ حضور کا بھی اتنا احترام کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ الزام ہے، یہ تہمت ہے۔ چلیے، اس اچھا تہمت ہوا، کو واپس اچھا لیں، ہوا، اچھی اس بات، تہمت بہت کو بہت اچھی بات۔ آج اس تہمت کو واپس لیں۔ واہ، واہ، ہم کہتے واہ، ہیں بھائی کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ بہن بیٹی، ساری کائنات جو ہے وہ قربان ہے پیغمبر دو عالم کی جوتیوں پر۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی جوتیوں پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیغمبر کی ذات تو الگ دیکھیے پیغمبر کی جوتیوں پر قربان ہے۔ یہ تہمت جو ہے کہ اپنے بڑے بھائی کی طرح حضور آج کو ختم ہو سمجھتے گئی ہیں، ہے، یہ تہمت آپ ختم، واپس سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا کوئی ختم ہو گئی نا، ختم ہو گئی۔ بات بات ماشاء کوئی- اللہ، بھائی بات یہ، میں آپ کو ایک بات، میں اپنی بات بتاؤں آپ کو۔ بہت اچھی بات میں بھی ہے۔ تو کچھ کہہ دوں۔ ڈاکٹر صاحب میں آخری ایک بات کر کے جی، پھر جی، آپ کہہ جی، دیجئے۔ جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہ بھئی بڑے بھائی جیسا ہونا، یا حضور کو یہ کہنا کہ حضور کا اب عوام کے سامنے اس طرح سمجھنا چاہیے جیسے گاؤں کا ملک اور چودھری ہوتا ہے، یا حضور کا ادب اتنا کرنا چاہیے جتنا بڑے بھائی کا کیا جاتا ہے، اگر زیادہ کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ یہ ختم ہو گیا، عبارات میں موجود ختم ہو ہے۔ گیا بحث وغیرہ۔ ماشاءاللہ آج مولانا نے کہہ دیا کہ یہ چیز ہمارے اگر لیے کوئی کہے تو وہ میں یہ گستاخی ہے، کہوں گا، ہمارے لیے اگر کوئی یہ کہے تو وہ گستاخی ہے۔ ہمارے لیے ماشاءاللہ، authority اچھی ہے۔ بات ہے، میں بہت یہ اچھی بات کہوں گا، ہے۔ میں ہم یہ تو کہوں یہی گا، کہتے ہیں، میں یہی یہ- تو 100 سال سے لیکن کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی یہ ہمارے کہے لیے وہ مفتی صاحب، گستاخی ہے۔ مفتی صاحب ہمارے لیے یہ اتھارٹی ہے، کیونکہ یہ میں- ان کے نمائندے میں ہیں، علماء کیونکہ دیوبند کا ان کے نمائندہ ہوں۔ میں بتاتا جی۔ ہوں نا، کیونکہ ان کے نمائندے ہیں جن سے ہم سب پیار کے، مولانا سمیع الحق صاحب، اور یہ سب سے بڑی درسگاہ ہے اکوڑا خٹک، جب یہ وہاں سے کہہ رہے ہیں تو سمجھ لیں یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ختم، بس ہو گئی ختم۔ بہت میں عوام سے یہ ماشاءاللہ، کہوں گا، میں آپ کو سلام کرتا ہوں بس بڑی ڈاکٹر صاحب، زبردست بات میں ہے۔ عوام کتنی سے- بڑی بات، ایک بہت بڑی بات آج حل ہو گئی میں کہ عوام نبی سے کے یہ بارے کہوں میں گا، بڑا کشف بھائی کہنا المحجوب یہ کی ساری تشریح گستاخی لکھی کی ہے بات ہے۔ مولانا سبحان عبدالرؤف اللہ، فاروقی سبحان صاحب۔ اللہ، میں- سبحان اللہ، میں کشف عوام- المحجوب کی تشریح لکھی ہے مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب۔ سبحان اللہ، ہاں، سبحان اللہ۔ میں عوام سے یہ کہوں گا کہ وہ عبارتیں، وہ کتابیں جن کی عبارتوں کا حوالہ دے کر علماء دیوبند پر گستاخ رسول ہونے کی تہمت لگائی جاتی ہے، ان کتابوں کو خود پڑھیں، تقویۃ الایمان خود پڑھیں، صراط مستقیم خود پڑھیں، حفظ الایمان خود پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تہمت بس کیا صحیح ہے ختم اور ہو گئی حقیقت بات۔ کیا۔ آج بات ختم ہو گئی۔ میں ایک بات بس یہ کہنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اب بھائی اب اگر نعتوں کا وقت نہ ملے تو بھائی مجھے نہیں بولنا، کیونکہ بڑی اہم بات ہو رہی تھی۔ میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیں یہ تو خیر بہت علمی اور بہت ہی مدلل گفتگو تھی دونوں حضرات کی، اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اتنے علمی شخصیات کے درمیان، دونوں کے درمیان بیٹھا ہوں۔ خود مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب خود بڑے شفیق ہیں، محترم ہیں، اور ہمارے حنیف قریشی صاحب شفیق بھی ہیں، محترم بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ بات کو کب کہاں کس وقت کہنا ہے اور کہاں روکنا ہے، کہاں تھمنا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں جی، میں ایک بہت ہی جاہل سا انسان ہوں، ایک لے مین۔ میں تو روضہ رسول کے اندر گیا تو میری کنڈی جب کھلوائی، میں ایک کنڈی ہے، ایک نا، اس لا الہ الا اللہ، اس کنڈی پہ لکھا ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته سبحان اللہ، لکل حول من الاحوال مقتحم۔ اب یہ جو شعر ہے یہ قصیدہ بردہ شریف کا ہے۔ میں نے کسی کے بارے میں نہیں سنا کہ کوئی خواب میں آئے اور چادر دے کے جائے اور وہ صبح اٹھے تو وہاں پڑی ہوئی ہو۔ سبحان اللہ، بھائی خواب میں دی ہوئی ہوتی تو خواب میں چلی جاتی نا، سبحان اللہ، وہ خواب میں آ کے بھی ایسے دے جا سکتے ہیں کہ جو آپ کو صبح اٹھ کے مل جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ اتنا علم اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں، جب وہ چادر دے کے جا سکتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی عطا سے آ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ سارا مسئلہ کہ اللہ کی عطا ہے، ساری اللہ کی۔ بڑی بات، ساری ایک اللہ کی۔ جملہ میں کہوں جی کہ بعد کے آنے والی ساری کائنات تو اپنی جگہ پہ ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ ایکم مثلی، واہ واہ واہ، تم میں سے کون میری طرح آئے ہے؟ ہائے، آئے ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ یطعمنی و یسقینی۔ پیغمبر دو عالم کی ذات اور شخصیت کو بحث کا
ہدف بنانا نہیں یہ بنانا جائز ہی نہیں ہے، بالکل نہیں چاہیے، وہ بالکل۔ بحث سے بالا تر ہے، بہت اوپر۔ اور وہ جو بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم غلام احمد رضا ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔